الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ پاک نے انسانوں کو یہ سب صلاحیتیں جو دی ہیں یہ امتحان اور آزمائش کے لیے دی ہیں۔ اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتوں میں سے انسان کی جان، آدمی کی اولاد، آدمی کا مال، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور صلاحیتیں ہیں، اور پھر انسان کے جسم میں سر سے لے کر پیر تک سارے کے سارے اعضاء یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اور ایک وقت تک اللہ نے ان چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی استطاعت اور طاقت دے رکھی ہے۔ جس دن اللہ چاہے گا تو ان اعضاء سے فائدہ دینے کی صلاحیت اللہ لے لے گا، تو آنکھوں کی صلاحیت ختم، بولنے کی صلاحیت ختم، سننے کی صلاحیت ختم۔ جب یہ سب کی سب صلاحیتیں جواب دے جائیں گی تو اسی کا نام موت ہے۔ اس انسان پر پھر فنا اور موت اللہ کی طرف سے طاری ہوگی، موت کا فیصلہ ہے۔ موت سے پہلے ان صلاحیتوں کو ٹھیک استعمال کر لے، یہ اس کا امتحان ہے۔ غلطی سے بچا لے، یہ اس کا امتحان ہے۔ صلاحیتوں میں سے زبان کی ایک طاقت ہے، زبان کی صلاحیت ہے۔ زبان سے آدمی بولتا ہے، اپنی بات کو سمجھاتا ہے، اور اپنا ما فی الضمیر جو دل میں بات ہے اس بات کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے، اور زبان کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف کے کلمات کہتا ہے۔ زبان سے نکلنے والے دو جملے ایسے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور جملے۔ ایک جملہ تو وہ ہے
کہ جب انسان اللہ کا ذکر زبان سے کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، یا کسی آدمی کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو زبان سے نکلنے والے جتنے بھی کلمات ہیں ان میں سب سے بہترین، خوبصورت، بلند ترین کلمہ وہ ہے کہ جس کلمے میں اللہ کی تعریف بولی جائے۔ کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اتنا بلند کلمہ ہے کہ زمین آسمان کے بیچ کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، زمین آسمان کے بیچ کے خلا کو نیکیوں سے یہ کلمہ بھر دیتا ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اور یہ کتنے طاقتور اور وزنی کلمے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو جھکا دے گا۔ اتنے طاقتور کلمے، کیوں طاقتور ہیں؟ اس لیے کہ ان کلمات میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف ہے۔ لہذا ایک درخواست تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، اس قسم کے کلمات جو اللہ کی تعریف پر دلالت کر رہے ہوں، یہ کلمات بولتے رہا کریں۔ ان کلمات کا ابھی آپ کو ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، ان کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی، اور یوں کہا جائے گا، ایک آدمی دیکھے گا کہ اس کے گناہوں کے 99 بڑے بڑے دفتر رجسٹر ہوں گے، اور ان 99 رجسٹروں کے اندر اس کے گناہ ہی گناہ درج ہوں گے، اور اس کو اپنی تباہی اور ہلاکت کا یقین ہوگا، اور ایک چھوٹا سا پرزہ آئے گا، کاغذ کا ٹکڑا، جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، جو اس نے کسی بھی موقع پر اخلاص سے کہا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اس چھوٹے سے پرزے کو لے جاؤ، اور یہ جو 99 بڑے بڑے انبار ہیں گناہوں کے، ان کے مقابلے میں وزن کرا لو۔ وہ کہے گا یا اللہ اس پرزے کی ان 99 کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ وزن کرا کے آؤ۔ چنانچہ جب یہ وزن کرانے کے لیے جائے گا، ترازو پر وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور پرزہ رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اتنا وزنی ہوگا کہ اس کی وزن سے، اس کے وزن سے دوسری طرف جو 99 بڑے بڑے دفتر رجسٹر رکھے ہوئے ہوں گے وہ سارے اڑ جائیں گے، فضا میں اڑ جائیں گے۔ جیسے دو پلڑے ہوں ترازو کے، اور ایک پر آپ بھاری چیز رکھیں اور دوسری پر ہلکی چیز ہو، تو وہ ہلکی چیز ایک دم سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ سب کے سب 99 فضا میں اڑ جائیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو پھر کتنا کہنا چاہیے؟ کتنا لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے؟ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اس زبان کو لا الہ الا اللہ میں استعمال کرو، اور سب سے اس کا بہترین وقت وہ ہے جو تنہائی میں ہو، اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں سن رہا۔ رات کسی بھی کروٹ، جب آپ کو رات کسی بھی موقع پر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے اور اس موقع پر آپ یہ لا الہ الا اللہ کہیں، مت پوچھو اس لا الہ الا اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یوں پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رات جس پہر اس کو جاگ آئے، بستر پر باوضو ہے، بے وضو ہے، اسی حالت میں پڑھ لے، لیٹے لیٹے کروٹ لی اور یہ کلمات زبان پر لے آئے۔ اس کے بعد 3 بار کہہ دے اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے سارے کے سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ یہ اتنی طاقت ہے اس کلمے کی۔ تو بہرحال بڑا طاقتور کلمہ، اور حدیث میں آتا ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کسی شخص کی زبان سے اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اللہ کا نام بولا جاتا رہے گا، آسمان اور زمین اپنی جگہ قائم رہیں گے، یہ نہیں ٹوٹیں گے۔
اور جس دن لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، اب آسمان و زمین کا نظام دھرم برم ہو جائے گا اور قیامت کو اللہ پاک برپا کر دے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو روکا ہوا ہے گرنے سے، ٹوٹنے سے، قیامت کے برپا ہونے سے۔ لا الہ الا اللہ کے کلمات نے اس نظام کو روکا ہوا ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ کی آپ کو طاقت بتائی، یہ وہ کلمہ ہے جو زبان سے نکلتا ہے اور بہت طاقتور کلمہ ہے۔ اب اس کے مخالف ایک دوسرا کلمہ جس پر آج مجھے بات کرنی ہے وہ بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ جب لفظ لا الہ الا اللہ کی اتنی طاقت جو اللہ کی حمد و ثنا کا کلمہ ہے، اب دوسرا کلمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک پر دلالت کرتا ہے، شرکیہ جملہ، شرکیہ کلمہ، کفریہ کلمہ، وہ اتنا بدترین اور اتنا زہر آلود اور اتنا سخت کہ قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے اندر، جب کوئی آدمی یہ کلمہ بولتا ہے تو تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹنے لگتا ہے، وتنشق الارض، زمین پھٹنے لگتی ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں، ذرہ ذرہ ہونے لگتے ہیں۔ اتنا بدترین جملہ زبان سے انسان نے بولا، اتنا بدترین کلمہ انسان نے کہا۔ وہ کیا کلمہ ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا۔ جب یہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتا ہے، جب یہ انسان یہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہوا، جب یہ انسان عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، جب یہ انسان عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتا ہے، تو یہ شرکیہ جملہ اتنا بدترین جملہ، آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں کو تھاما ہوا ہوتا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کو پھٹنے سے روکا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے سے روکا ہوا ہوتا ہے، ورنہ یہ وہ بدترین کلمات جب انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، آسمان ٹکڑے ہونے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کے لیے اولاد کی نسبت قائم کرتا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو زیب نہیں دیتا، اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا یہ ارشاد ہے، حدیث قدسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی، اللہ کا یہ ارشاد ہے، کیا؟ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور اسے نہیں جھٹلانا چاہیے، یہ برا کر رہا ہے۔ شتمنی ابن آدم، یہ انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، اللہ گلہ کر رہا ہے یہ انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اس کو مجھے گالی نہیں دینی چاہیے، اس کو گالی نہیں دینی چاہیے، اس کو میرے حق میں ایسا بدترین جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، اب میں گالی کی تفصیل ذکر کرتا ہوں، ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا تحمل مزاج، بردبار، صبر کرنے والا ہے، لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں پھر بھی وہ عذاب نہیں دیتا، گالیاں دیتے ہیں پھر بھی وہ فوری نہیں پکڑتا، پھر بھی اس نے مہلت کا انتظام کیا ہوا ہے۔
توبہ کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے۔ جب ہمارے یہاں کوئی کسی کو گالی دے، ایک بار دیتا ہے، 2 بار دیتا ہے، 3 بار دیتا ہے، آخر آدمی کب تک برداشت کرے؟ طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، ہاتھ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو جان سے مارنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا حلم، اللہ کا تحمل، اللہ کی بردباری، اللہ کا صبر دیکھیے۔ فرمایا یہ انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، ویسے گالیاں نہیں دینی چاہیے، اس کو زیب نہیں دیتا یہ مجھے گالی دے، اور یہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے خود تفصیل ذکر فرمائی، اما تکذیبہ ایایا، یہ جو مجھے جھٹلاتا ہے، یہ یوں جھٹلاتا ہے، یہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو موت دوں گا، اور موت کے بعد میں اس کو نہیں اٹھا سکوں گا، میں دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ انسان میرے بارے میں یوں کہتا ہے۔ تو یہ اس نے گویا کہ اللہ کو جھٹلایا۔ کوئی شخص جب یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا اور قیامت قائم نہیں ہوگی اور سوال و جواب کا انتظام نہیں ہوگا، جب کوئی شخص یہ نظریہ رکھتا ہے یا زبان سے یہ لفظ بولتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنا کیا ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ موت کے بعد اٹھایا جانا کیسے ہوگا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جنت جہنم کا نظام کیا ہے، کوئی آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے تو ارشاد فرمایا یہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔ اچھا گالی کیا ہے؟ کہا گالی یوں دیتا ہے کہ جب یہ کہتا ہے، انسان یوں کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں اولاد ہو گئی، ولد اللہ، اللہ کے یہاں اولاد ہو گئی، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ احد الصمد، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو اولاد سے پاک اور بے نیاز ہے۔ اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ لم الد ولم اولد، نہ مجھے کسی نے جنا، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میرا کوئی باپ، نہ میری کوئی اولاد، ولم اکن لی کفوا احد، اور نہ میرا کوئی ہم مثل ہے، نہ میرا کوئی ہم پلہ ہے۔ اللہ جب یوں کہہ رہا ہے اور کوئی شخص اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں اولاد ہو گئی، اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ بن مریم، تو اس انسان نے مجھے گالی دی، اس انسان نے مجھے گالی دی۔ آپ نہیں دیکھتے جب ایک آدمی فلاں کا بیٹا ہے، اس کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ وہ گالی سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے۔ تمہارا باپ فلاں ہے، زید ایک آدمی کا نام ہے، اس کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، آپ عبد الرحمن سے اس کی نسبت ہٹا کر کسی اور کی طرف منسوب کرو گے تو گالی ہے۔ اللہ کہہ رہا یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ہے، اس کو یہ میری طرف منسوب کر کے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اس کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ اتنی بدترین گالی سورہ مریم میں ارشاد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹنے لگتا ہے، وتنشق الارض، زمین پھٹنے لگتی ہے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ اتنی بڑی گالی ہے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا۔ یہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو اس اولاد کی سب سے پہلے میں پوجا کرتا، میں اس کی بندگی کرتا۔ اللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں، اولاد کے سلسلے سے اللہ پاک۔ اب سوال یہ ہے، آپ حضرات فرمائیں گے کہ ہمارا تو کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی آدمی یہ گالی نہیں دیتا اللہ کو، ہم تو سب کے سب مسلمان ہیں اور ہم سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے سلسلے سے، ماں باپ کے سلسلے سے، بیوی کے سلسلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو شرک اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہم سب کا نظریہ۔ لیکن آپ کے گرد و نواح میں اگر ایسے لوگ ہیں، جیسے 25 دسمبر کرسمس ڈے آتا ہے،
اگر اس دن کے اندر آپ کسی ایسا نظریہ رکھنے والے شخص کو، کسی عیسائی کو، اس کو آپ مبارکبادی دیتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش ہوئی، اور وہ ولادت اور پیدائش ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی اولاد بن گئے، اور اللہ نے بیٹا جنا 25 دسمبر کو عیسیٰ کی شکل میں۔ جو آدمی اس نظریے کا قائل ہو اور اس نظریے پر وہ خوشی مناتا ہو، عید کا دن مناتا ہو، اپنا تہوار اسے سمجھتا ہو، وہ مذہبی تہوار سمجھتا ہو، اور ہمارا سیدھا سادہ مسلمان بھائی اس کو مذہبی تہوار پر مبارکباد دیتا ہو، اس نے دی اللہ کو گالی اور آپ نے مبارکباد دے کر کہا آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اس نے اللہ کو گالی دی، آپ نے نہیں دی، آپ نے تائید کی۔ اچھا کیا تم نے، مبارک ہو تجھے۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ باطل اور کفریہ نظریہ رکھتا ہے اور اس کفریہ نظریے کے مطابق اپنی تہوار مناتا ہے، اپنی خوشی کا دن مناتا ہے، اور آپ اسے مبارکباد دے رہے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ اس کے کسی بھی معاملے میں شریک ہو رہے ہیں۔ آپ یہ اسلام کا تصور پیش کر رہے ہیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی خوشی میں ساتھ شریک ہونا چاہیے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دوسرے کے غموں میں بھی ساتھ شریک ہونا چاہیے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ آپ نہ شریک ہوں، وہ آپ کو اسلام کا یوں دعویٰ دے اور اسلام کی بات آپ کو سمجھائے، وہ غیر مسلم جو اللہ کو گالی دے رہا ہے، جو عیسیٰ بن مریم کو اللہ کی اولاد تصور کرتا ہے، وہ آپ کو اسلام سمجھائے اور وہ آپ سے یوں کہے کہ اسلام کے تو اچھے محاسن ہیں، اسلام کی تو اچھی خوبیاں ہیں، تمہیں تو ہماری خوشی میں ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ اور آپ کا نظریہ اگر کمزور ہوا، آپ کا عقیدہ اگر کمزور ہوا، آپ نے اگر اسے مبارکباد دے دی، آپ اس کے کسی کفریہ پروگرام میں شریک ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس نے اللہ کو گالی دی، آپ نے اس گالی کی تائید کی۔ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اسلام کے محاسن ہیں، اسلام ضرور کہتا ہے کہ غیر مذہب اقوام کو، غیر مذہب اقوام کے ساتھ رواداری رکھی جائے، لیکن وہاں تک رکھی جائے جہاں تک آپ کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر آپ کے ایمان کو خطرہ اور خدشہ پڑ گیا ہے، اب آپ کو وہ رواداری رکھنا جائز نہیں ہے، اب آپ کو تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے آپ کا۔ ایک شخص آپ کی ماں کو اللہ نہ کرے کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو جو شخص ماں اور باپ کو گالی دے گا، کیا ہم اس کو مبارکباد دے سکیں گے؟ کیا ہم اس کو اپنا دوست تصور کریں گے؟ کیا ہم اس کو اپنا قریبی اور اپنا رازدان تصور کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کا فیصلہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، دلی رازدان، دلی دوست اپنے مسلمانوں کے سوا غیر مسلم اقوام کو دلی دوست مت بناؤ، دلی دوست مت بناؤ، رازدان مت بناؤ، اپنے راز ان کے سامنے مت اگلا کرو۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، جی یہ میرا غیر مسلم، یہ کرسچن میرا دوست ہے، یہ ہندو دوست ہے، اور اتنے سال سے ہم ایک ساتھ ہیں، اتنے سال سے ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کی مدح کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تعریف کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، یہ دوستی قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ اپنے ایمان کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ اسلام آپ کو کہتا ہے آپ کے پڑوس میں غیر مسلم آباد ہے، اگر وہ حاجت مند ہے آپ مدد کریں، اسلام اس کو سراہتا ہے۔ اگر اسے کھانے کی حاجت ہے کھانا کھلائیے، اسے کپڑے کی حاجت ہے کپڑا پہنائیے، اس کے ہاں مصیبت آئی ہے آپ مدد کر لیجئے، لیکن اپنا ہاتھ اوپر رکھیے، آپ اپنے آپ کو اوپر رکھیے، آپ نیچے اپنے آپ کو مت گرائیے۔
اسلام ایک تشخص آپ کو دیتا ہے، اسلام ایک عزت آپ کو دیتا ہے، آپ کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر نیچے بچھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نبی کی توہین اور تذلیل کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ وہ غیر مسلم، وہ یہودی، وہ نصرانی جس کو تم اپنا دلی دوست بنائے ہوئے ہو، وہ ہمیشہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے۔ اگر انفرادی طور پر کوئی آپ کا محلے دار، آپ کا رازدان ہو گیا، آپ کا ساتھی بن گیا، لیکن عمومی طور پر امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ وہ برا ہی سوچتا ہے، وہ کبھی اچھا نہیں سوچے گا۔ اسلام آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ آپ عمومی اور سب کے نفع کو مد نظر رکھیں، آپ ذات کے نفع کو کیوں مد نظر رکھتے ہیں؟ آپ عمومی منافع دیکھیں، وہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔ آپ دیکھتے نہیں ہو غیر مسلموں کے منہوں سے تمہارے خلاف جو زہر اگل رہا ہوتا ہے کتنا بدترین زہر ہے۔ وہ اسلام کی ترقی برداشت کریں گے کیا؟ وہ مسلمانوں کی ترقی کیا برداشت کریں گے؟ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ اور جو دلوں کے اندر وہ تمہارے خلاف بغض چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بدترین ہے۔ ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم۔ کیا ہی آگاہی دی ہے اللہ پاک نے، اے مسلمانوں، ہا انتم ہؤلاء، ڈانٹا ہے، تحبونہم، تم ان سے محبت رچاتے ہو، تم ان سے اپنا تعلق جتلاتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تم انجیل پر ایمان رکھتے ہو، تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے سے اسلام سے خارج سمجھتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کرے اسے تم کافر سمجھتے ہو، لیکن وہ تو تمہارے نبی کی توہین کر رہا ہے۔ یہ اسلام کی وسعت ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اور تورات پر ہمارا ایمان، انجیل پر ہمارا ایمان، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، جس طرح سے اللہ نے اتاری ہیں وہ کتب برحق ہیں۔ لیکن اب چونکہ وہ تبدیل اور تحریف شدہ ہے، اور اب وہ قرآن مجید ان سب کے لیے ناسخ بن کر آیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اللہ نے تورات کو اتارا تھا، اللہ نے انجیل کو اتارا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس وقت اب نہ تورات پر عمل کرنا جائز ہے، نہ انجیل پر عمل کرنا جائز ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع ہے، اب صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ بھی تو اللہ کا نام لیتا ہے۔ کہا اب جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین کے علاوہ کسی بھی طرح سے اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں قبول کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ بڑا خسارے میں ہے۔ تو کس قدر قرآن ڈانٹتا ہے، اور فرمایا ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا۔ اور یہ غیر مسلم جب تمہارے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تمہارے ساتھ ہمدردیاں ظاہر کریں گے۔ واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ، اور جب تم سے جدا ہوتے ہیں، اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو تمہارے خلاف تبصرے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر یہ سارے مضامین موجود ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور یوں حال ہے ان کا، وہ تمہارے خلاف بکواسات کرتے ہیں، اسلام کی ترقی نہیں چاہتے، مسلمانوں کی ترقی کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ ان سے کہیے وہ اپنے غصے میں وہ اپنی انگلیوں کو چبا چبا کے مر جائیں، دب جائیں۔ اور ارشاد فرمایا ان تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيئا، آپ ان کے مکر اور فریب سے بچنا چاہتے ہیں، آپ غیر مسلم اقوام کے مکر و فریب سے، ان کی دھوکے بازیوں سے، امت مسلمہ کے خلاف جو ان کی سازشیں ہیں، کیا ان کی سازشوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو دو راستے ہیں، ان تصبروا وتتقوا،
تم دین پر جمے رہو اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، ان کا کوئی منصوبہ تمہارے خلاف کارآمد نہیں ہو سکتا، اللہ ان کو فیل اور ناکام کرے گا، لیکن یہ شرط ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ شرط ہے اگر تم نے صبر سے کام لیا اور دین پر استقامت اختیار کی اور جمے رہے اور اسی طرح سے تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگو، اسلام ہمیں ضرور محاسن کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اپنے اسلام کا تحفظ، اپنے ایمان کا تحفظ، اسلام کا تشخص برقرار رہنا چاہیے۔ اپنا تشخص آپ کو گم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ایسے گول میل اختیار کریں کہ آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہو، اسلام اس کو قطعاً جائز نہیں قرار دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بات آئی، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ایک غیر مسلم کو لیا ہے اور وہ بہت شاندار کام کرنا جانتا ہے اور وہ روزانہ کے معاملات میرے لکھتا ہے، اس کو میں نے اپنا سیکرٹری بنایا ہے۔ اس قدر ڈاٹا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو نے یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی ہے، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، ان کو ایسے عہدوں پر کیوں لے کر آئے ہو جس میں مسلمانوں کے راز فاش ہوں، یہ تمہارے لیے جائز ہے کیا؟ اللہ اکبر، قطعاً اس چیز کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، مت دلی دوستیاں رکھو یہود و نصارہ کے ساتھ، یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تو دوست ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولھم منکم فانہ منہم، سورۃ المائدہ میں۔ اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی ان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ یاد رکھے کہ اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آنے کی امید نہ رکھے پھر قیامت کے دن، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سفارش کی تمنا پھر قیامت کے دن نہ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا بجا کس قدر احادیث میں یہ احادیث آپ کو ملے گی، خالف الیہود والنصارى والمشرکین، مشرکین کی، یہود کی، نصارہ کی مخالفت کیا کرو۔ صاف صاف اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے لیے ایک دین لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے ایک تشخص لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارے لیے ایک بہترین رہنما کتاب لے کر آیا ہوں، تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے، قدم قدم ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی آدمی کسی جانور کے سوراخ میں گھسنا چاہے گا تو تم بھی اس کی اتباع میں گھسنا چاہو گے، تم ایسا نہ کرنا۔ کہ اللہ کے رسول کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ کیا یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے ہم؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور کس کے پیچھے؟ یہود و نصارہ ہی کی تو میں بات کہہ رہا ہوں۔ یہ دوستیاں، یہ تعلقات بالکل جائز نہیں، اور ان کے اس قسم کے تہواروں میں شرکت کرنا، ایسے تہواروں کو دیکھنا، ان کو مبارکباد دینا قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شخص اللہ کو گالی دے رہا اور جو آدمی مبارکباد دے رہا ہے وہ اس گالی کی گویا کہ تائید کر رہا ہے، اور اتنی بدترین گالی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتا ہے جب اللہ کے لیے کوئی اولاد ٹھہراتا ہے تو اس کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، اور اسی پر وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار اور اپنا مذہبی تہوار سمجھتے ہیں۔ قطعاً مسلمان کو جائز نہیں ہے ان کے کسی پروگرام میں شریک ہونا، کسی تقریب میں شریک ہونا، کسی جگہ پر مبارکبادی دینا، کسی جگہ پر کیک کاٹنا، اس قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو دور کرو۔ اور آخری بات، جب سال کا اختتام ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، ایک نئی رسم، وہ بھی ایک الگ مصیبت ہے۔ میرا عزیز دوستو، رسول اللہ یہ دین لے کے آئے تھے کیا اس میں ہم ناچ گانے کریں؟ جب سال کا اختتام ہوا، نیا سال شروع ہوا، نئے سال کی خوشی میں، اور رات جناب 12 بجے تو پھر جنوری شروع ہوا، تو اس کے بعد کیا دھماکے شروع ہو جاتے ہیں پورے ملک کے اندر، ہر بستی میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ نئے سال کی خوشی ہوئی۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کے آئے تھے؟ کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا تھا؟ کیا یہ مال کا اسراف نہیں ہے؟ یہ مال کو تباہ کرنا نہیں ہے؟ یہ کس کی نقالی ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا ان کی نقالی نہ کرو۔ یہ کس کی نقالی کر رہا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جن کی شباہت اختیار کرے گا، عمل میں، شکل و صورت میں، کسی بھی چیز میں جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا، کہا اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اتنی سخت بات ہے۔ تو اس قسم کی خرافات سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے، سوچنا چاہیے میں قبر کے اور قریب ہو گیا ہوں، میں موت کے اور قریب ہو گیا ہوں۔ 60 سال زندگی لے کر آیا تھا، نیا سال ہو گیا ہے، اب یوں سمجھیے 1 سال اور کم ہو گیا میری زندگی کا، اب 1 سال اور کم ہو گیا۔ سال گزشتہ گزر گیا، اس پر توبہ استغفار کرو، اور جو گناہ ہوئے اس پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرو۔ نئے سال پر عزم کرو کہ نئے سال پر میں اچھے اعمال کروں گا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ مسلمان کی زندگی تو اس طرح سے ہوتی ہے، منع نہیں ہے، اسلام نہیں روکتا آپ جنوری کو نیا سال نہ سمجھو۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ محرم صفر یہ مہینے یہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اس سے بھی منع نہیں فرمایا جنوری فروری سے، لیکن پسندیدہ وہ محرم صفر کے مہینے اسلامی کیلنڈر کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ لیکن بہرحال خوشی منانے کا اظہار نہ اس پر ہے نہ اس پر ہے، یہ سب خرافات ہیں۔ ان خرافات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان